قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دامائے وجود مالک وقار فخر عرب و عجم والی کون و مقام سید انس و جان سرور لالا و خان سرخیل عزو و جمالہ نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین ذی وقار، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اور ہمیشہ دعا رہی ہے. قرآن کریم کی جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، ان آیات کے تحت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. حق سن کے سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی راہیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام. نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام. روزہ حج و تسبیح و تقاطع ہے حرام. نہیں قبول یہ اللہ کو بے حب امام. خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ذرا، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق، حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق، سو نین کیا چیز ہے کونین تصدق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے آپ کے نواسے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے،
جب کبھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار کر دیے جاؤ، جب کبھی کوئی مشکل آن پڑے، اس مشکل لمحے میں تم نے دو کام کرنے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو کام کرنے ہیں۔ کون سے دو کام؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، بالصبر، اللہ کی بارگاہ میں صبر کر کے، والصلاۃ، اور نماز پڑھ کے۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل کٹن مرحلہ آئے، اس مشکل گھڑی میں تم نے دو کام کرنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ فرمایا جب صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد اور میری استعانت طلب کرو گے، مدد بھی ملے گی، اور مدد سے بڑھ کر ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو میری معیت نصیب ہو جائے گا۔ اب یہ دو کام اللہ تعالی نے فرمایا ہر مسلمان ایمان والے کے لیے، صبر اور ایمان۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی صبر کا ذکر فرمایا، وہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ قول ملتا ہے امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی صبر کا ذکر فرمایا وہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا، اب یہ تو بتائیں کہ صبر اور ایمان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ نے جہاں صبر کا ذکر فرمایا وہاں ایمان کا ذکر فرمایا؟ صبر اور ایمان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر اور ایمان کا تعلق کس طرح ہے؟ کالرأسی فی الجسد، فرمایا جس طرح سر کا اور وجود کا تعلق ہے، ایمان اور صبر کا ایسا تعلق ہے کہ جب تک سر دھڑ کے اوپر قائم ہے، جسم میں جان ہے، اگر سر چلا جائے جان چلی جائے گی۔ فرمایا ایمان کا اور صبر کا ایسا تعلق ہے، اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو ایمان نکل جائے گا۔ جس طرح بغیر سر کے دھڑ صرف رہے گا، جان نہیں رہے گی، بغیر صبر کے ایمان نہیں رہے گا، صرف کھوکھلا مسلمان رہ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے، کوئی مشکل لمحہ آ جائے، اس مشکل لمحے کے اندر، مصیبت کی اس گھڑی کے اندر کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کرنا ہے۔ تو اب یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں، اس تناظر میں آپ سمجھیں کہ آپ نے بارہا علماء سے، خطباء سے، واعظین سے یہ بات سنی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین میدان کربلا کے اندر ہیں، سجدے سے نیچے آ کے گرے ہیں، جسم مبارک زخموں سے لہلہان ہے، چھلنی ہو چکا ہے، کئی سو زخم لگ چکے ہیں تلواروں پر نیزوں کے، لیکن امام علی مقام نے آخری لمحے کے اندر بھی سجدے کے اندر رکھ کے پیغام دیا کہ لوگوں میں زخمی ہوں اور زخموں سے جسم چھلنی ہو چکا ہے، نڈھال ہوں، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی نماز کو نہیں بھول رہا۔ تو جس طرح امام علی مقام نے آخری لمحات کے اندر نماز کو نہیں بھولایا اور نماز کو یاد رکھا، اسی طرح امام علی مقام نے آخری لمحے تک اور آپ کے سارے خانوادے نے آخری لمحے تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ بہتان لگاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہاں ماتم شروع کر دیا گیا، وہاں رونا پیٹنا چلانا شروع کر دیا اور خیموں کی بال آ گئی، بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک کو ایک عام مومن کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب مصیبت کا لمحہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب ایک عام مومن کو بھی کاربند کیا جا رہا ہے ان دو احکام کا، تو کیسے ممکن ہے کہ خانواد نبوت اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا کام کریں کہ جو قرآن کے حکم کے خلاف ہو، جو رسول کے فرمان کے خلاف ہو؟ یہ جو آپ سنتے ہیں مختلف لوگوں سے، طرح طرح کے تاریخی واقعات سنانے والوں سے، یہ کرائے کے خطیبوں سے کہ جی وہاں خیموں کو آگ لگا دی گئی، معاذ اللہ بیوی پر پردہ ہو گئی، باغ کھول دیے، یہ سراسر بہتان ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں حق اور باطل کی لڑائی لڑ رہے تھے، کیوں؟ قرآن کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے۔ تو جو حسین قرآن کو بچانے کے لیے اپنے علی اکبر سے لے کے علی اصغر تک سب کٹوا چکا ہے،
اور اپنا سب کچھ قرآن کی خاطر اور قرآن کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے راہ خدا میں لٹا چکا ہے، کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ حسین یا اس کا خانوادہ اس قرآن کے حکم کے خلاف کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ہم نے قرآن کس سے سیکھا ہے؟ انہی سے سیکھا ہے، اور جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، جنہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، وہ خود قرآن کے خلاف ہو، معاذ اللہ، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اور کئی مقام غدیر خم کے موقع پر بھی اور کئی اور مقامات پر بھی مختلف طرق کے حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت حذیفہ اس کے راوی، حضرت ابو ہریرہ راوی، جناب عبداللہ بن مسعود راوی ہے اس کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا میں ان قریب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اپنے بعد انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنے بعد تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ گراں قدر، ثقلین کا معنی ہے بڑی اہم چیزیں، بڑی بھاری چیزیں، بڑی گراں قدر چیزیں، بڑی وزندار قد کاٹ والی چیزیں، عمدہ چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں۔ کون سی؟ کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری مجھ محمد کی اہل بیت ہے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری مجھ محمد کی اہل بیت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اور فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر قیامت تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کتاب اللہ سے ہدایت لیتے رہے اور میری اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے دامن کے ساتھ لگے رہے، قرآن سے ہدایت لیتے رہے، میری اہل بیت کے اقوال اور اعمال کو ہدایت کا ذریعہ بناتے رہے، فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن سے اور میری اہل بیت سے ہدایت اور رہنمائی لیں۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، آگے حضور نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ دونوں قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ روز حشر میں حوض کوثر پر جب میں کھڑا ہوں گا، میری اہل بیت جب پہنچے گی جو قرآن بھی اس کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس حدیث کے اندر کئی خبریں دی، کئی باتیں کی۔ پہلی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دو چیزیں بیان فرمائی، کتاب اور اپنی اہل بیت۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی وہ کیا تھی؟ پہلی خبر فرمائی ان تمسکتم بہما لن تضلوا، فرمایا اگر کتاب اللہ اور میری اہل بیت سے تم وابستہ رہے، تمہارے ایک ہاتھ کے اندر کتاب اللہ رہی اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت رہا، لن تضلوا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکو۔ سو گمراہی سے بچنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا، فرمایا تمہارے ایک ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر دامن حسین ہو، جس کے ہاتھ کے اندر قرآن اور حسین کا دامن ہے وہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت والے دن آئے۔ کیا بتا دیا اس میں یہ خبر دے دی کہ لوگوں کتاب اللہ کی قرآن ہے اور اللہ نے قرآن کے لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ سو جس بندے نے بھی جس دور کے اندر جس یزید نے آ کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اس کو مٹا دیا، قرآن کی حفاظت کی، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ مصطفیٰ کریم نے اس حدیث کے اندر یہ خبر دے دی لوگوں اللہ کی کتاب قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، مجھ مصطفیٰ کی اہل بیت بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ نہ دنیا سے قرآن کا وجود ختم ہوگا قیامت تک اور نہ ہی میری اہل بیت کا وجود ختم ہوگا۔
تیسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت لن یفترقا، لن یتفرقا، مختلف لفظ ہیں، لن یتفرقا، فرمایا قرآن اور میری اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور میری اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن میری اہل بیت کے ساتھ رہے گا اور میری اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے گی، میری اہل بیت ہر دور کے یزید کے خلاف قرآن کی محافظ بن کے کھڑی ہوگی اور قرآن میری اہل بیت کا محافظ بن کے کھڑا ہوگا۔ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہے کہ زمانے کے اندر جائے کیسے تغیر اور تبدل آتے رہے، وقت کے کتنے بڑے فرعون اور بڑے بڑے یزید آتے رہے جو قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں گے، میری اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، فرمایا دنیا کے اندر ہمیشہ قرآن میری اہل بیت کے ساتھ رہے گا اور میری اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے گا۔ یہ لفظ کہہ کے حضور نے پہچان بتا دی، پہچان بتا دی کتاب اللہ کی اور پہچان بتا دی اہل بیت کی۔ کتاب اللہ کی پہچان کیا ہے؟ کتاب اللہ تو وہ ہے جو آپ نماز کے اندر سنتے ہیں، کتاب اللہ تو وہ ہے جس کی تلاوت تراویح کے اندر سنتے ہیں، کتاب اللہ تو وہ ہے ما بین الدفتین جو مساجد میں مدارس میں دو گدوں کے اندر رکھی ہوئی کتاب ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اب قرآن کی جو پہچان یہ ہے کہ یہ کتابی صورت کے اندر موجود ہے۔ اہل بیت کی پہچان حضور کیا بتا رہے ہیں؟ اہل بیت کی حضور پہچان کیا بتا گئے ہیں؟ فرمایا لوگوں اگر تمہارے دور کے اندر لوگ کھڑے ہو اپنے آپ کو سید کہنے لگے اور اپنے آپ کو سید کہہ کے اپنی عزت کرانے لگے اور تمہیں پریشانی ہو کہ دیکھیں تو صحیح یہ سید ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں، فرمایا ان کا عقیدہ دیکھ لو، قرآن کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر قرآن کی نسبت ان کا عقیدہ درست ہے تو سچے ہیں، اگر عقیدہ غلط ہے تو جھوٹے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دے دیا اور یہ پہچان بتا دی۔ اب آپ بتائیں کہ حضور فرمائیں کہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ رہے گی، اگر کسی علاقے کے اندر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں جی سید ہوں، میں جی شاہ ہوں اور میں سید زادہ ہوں اور میں حسنی ہوں اور میں حسینی ہوں، یہ دعوے کریں اور عقیدہ یہ ہو کہ کہتے ہوں معاذ اللہ قرآن نقلی ہے، عقیدہ یہ ہو کہ کہتے ہوں کہ اصلی قرآن تو ابھی غاروں کے اندر ہے، وہ تو آئے گا، یہ تو قرآن ہے ہی نقلی، بتاؤ مصطفیٰ نے پہچان کیا بتائی اصلی سید کی؟ اگر کوئی بندہ سید ہونے کا دعویٰ کرے اور قرآن کی نسبت عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن نقلی ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس نظریے اور اس عقیدے کی وجہ سے قرآن کا نقلی ہونا سید ثابت نہیں ہوتا، اس کا نقلی سید ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں وہ اصلی سید ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کی نسبت عقیدہ غلط ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز قرآن کے ساتھ یہ بتا دی، اہل بیت کے ساتھ، فرمایا قرآن کی پہچان یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ ہوگا اور اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہاں پھر ایک اور بات عقیدے کی سنیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، تارکن فیکم الثقلین، یہ جس دور میں حضور بات کر رہے ہیں، لوگ صحابہ پر بات کرتے ہیں زبانیں دراز کر لیتے ہیں، جس دور میں حضور یہ بات بیان کر رہے ہیں کس کے سامنے کھڑے تھے؟ حضور کے سامنے صحابہ کا مجمع ہے اور حضور صحابہ کے مجمع کے اندر فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ کس کے درمیان چھوڑا؟ اہل بیت کو اور قرآن کو۔ کس کے درمیان چھوڑا؟ اہل بیت اور قرآن کو حضور کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور اپنے صحابہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یا آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں اور آپ کی کوئی اہم امانت ہے، بڑی اہم چیز جو چاہتے ہیں کسی کے بندہ حفاظت کرے، آپ باہر جانے لگتے ہیں تو اس امانت کو کس کے سپرد کریں گے؟ اس امانت کو کس کے سپرد کریں گے؟ جس بندے پر اعتماد ہوگا، جس بندے پر آپ کا اعتقاد ہوگا، جس بندے کے متعلق آپ کا یہ گمان ہوگا کہ یہ بندہ اس امانت کی حفاظت کرے گا، اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا، اس کو امانت دیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ کو اور اپنی اہل بیت کو۔ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں، پتہ چلا حضور جانتے تھے کہ میری اہل بیت کی اس امانت کی حفاظت بھی میرے صحابہ کریں گے، قرآن کی حفاظت بھی میرے صحابہ کریں گے۔
تو یہ حضور نے چونکہ حفاظت ذمہ لگائی. اب آپ دیکھ لیں 15 صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں، 1500 سال گزر گئے، آج بھی قرآن کی حفاظت کرنے والے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، مسلک کے حق والے سنی علماء اور سنی فقہاء وہی لوگ ہیں جن کے ذمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. ایک طرف وہ لوگ آ گئے جنہوں نے اہل بیت کو تھام لیا. حضور نے فرمایا دونوں کو پکڑنا ہے تو بچ جاؤ گے. ایک وہ جنہوں نے اہل بیت کو تھام لیا اور اہل بیت کے نام پر نعرے لگانے شروع کر دیے اور 10 دن جو ہے نا پیٹنا پٹانا شروع کر دیا اور طرح طرح کی محبت کے اپنے انداز اختیار کر لیے اور صرف اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا اور نظریہ قرآن کے مطابق یہ بنا لیا کہ یہ نقلی ہے. ان کے ہاں اہل بیت ملے گی، محبت اہل بیت ملے گی، لیکن کوئی قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. ان کے ہاں ایسے مدرسے نہیں ملیں گے جہاں قرآن حفظ کرایا جاتا ہو. ان کے ہاں ایسا نظریہ نہیں ملے گا جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں. اور دوسری طرف وہ لوگ آ گئے جنہوں نے صرف قرآن پر توجہ دی. اس نے مدرسے بنا لیے، مدارس بنا لیے، مساجد بنا لی، تبلیغیں کر لی، بڑے بڑے چلے کشے کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن اہل بیت کے متعلق کہہ دیا کہ معاذ اللہ امام حسین نے غداری کی. انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، اور دوسری طرف اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا. ہوا کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں حضور نے سونپی تھی جو انہیں جیتے، اور وہ بھی وہ لوگ نہیں تھے جنہیں حضور نے سونپی تھی. جن کے پاس آج محبت اہل بیت بھی ہے اور جن کے پاس قرآن بھی ہے، وہی سچے مسلک اور سچے مسلک والے لوگ ہیں. سنیے تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے حصے کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ہے اور تمہارے حصے کے اندر کثیر تعداد کے اندر حفاظ قرآن میں موجود ہے. آج دیکھ لیں اپنے مسلک کی حقانیت. قرآن کے بڑے بڑے قاری اس مسلک کے اندر نظر آئیں گے اور سب سے بڑے بڑے سادات آپ کو اسی مسلک کے اندر نظر آئیں گے. سیدنا مہر علی جیسا کسی مسلک کے اندر ہے لے آئے کوئی، داتا علی حجویری جیسا کسی مسلک کے اندر، غوث اعظم جیلانی جیسا کسی مسلک کے اندر، یہ سارے کے سارے اسی مسلک کے تھے جس پر آپ کاربند ہیں. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذمہ لگایا تھا قیامت تک وہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حضور کی اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ حسین کا ایک ایسا تعلق بنا دیا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا القرآن مع علی بل علی مع القرآن. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہوگا، علی قرآن کے ساتھ ہوگا. علی ہر دور میں قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن ہر دور میں علی کے ساتھ ہوگا. کسی علماء نے لیا کہ جو چیز باپ کو ملتی ہے وہ وراثتاً بیٹے کو بھی مل سکے گی. ہر دور میں علی کے ساتھ قرآن کا ہونا مطلب یہ تھا کہ جس طرح قرآن علی کے ساتھ ہوگا اسی طرح قرآن حسین کے ساتھ، اسی طرح قرآن حسین کے ساتھ اور حسین قرآن کے ساتھ. چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حسین کا تعلق جوڑ دیا، سو قرآن اور حسین کا یہ تعلق فاطمہ کی گود سے لے کے نیزے کی نوک تک برقرار رہا. حسین ماں کی گود کے اندر تھا تو قرآن کے ساتھ تعلق تھا، حسین کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو کوئی قرآن سے تعلق نہیں جوڑا. یہ حسین کے ساتھ، حسین کا تعلق قرآن کے ساتھ مصطفیٰ کریم نے جوڑ دیا. اور پھر قرآن کی جمال ہے، حسین اس قرآن کی تفصیل ہے. قرآن دعویٰ ہے، حسین اس قرآن کی دلیل ہے. دیکھیں ذرا قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے اے ایمان والو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. اور ایک مقام میں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، فرمایا جو میرے راستے کے اندر مارے جائیں انہیں زبان سے مردہ نہیں کہنا، لا تقولوا زبان سے مردہ نہیں کہنا. اور ولا تحسبن الذین کے اندر فرمایا لوگوں جو میرے راستے کے اندر جان قربان کریں، لا تحسبن الذین، انہیں گمان بھی نہیں کرنا مردہ. سوچنے پر پابندی لگا دی، بولنے پر پابندی لگا دی. میرے راستے کے اندر جان دینے والے کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، میرے راستے کے اندر جان دینے والے کے لیے مردے کا لفظ سوچنا بھی نہیں. وہ زندہ ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. شعور کیسے آتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے. کسی شے کا شعور کیسے آتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے. کسی چیز کا آپ شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو شعور ملے گا. اچھا دیکھنے سے سمجھنا ہے تو ہاتھ لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا ٹھنڈا ہے گرم ہے، شعور آ جائے.
اچھا آپ کو دیکھنے سے بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہاتھ لگانے سے بھی نہیں آ رہا، تو آپ زبان پر رکھیں گے، چکھیں گے، اس کا ذائقہ پتہ چل جائے گا کڑوا یا میٹھا ہے، شعور آئے گا۔ آپ سننے سے کسی چیز کو آواز سن کے شعور حاصل کریں گے، تو حواس خمسہ، سننے کی قوت، چکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، ذائقہ کی قوت، یہ ساری قوتیں ہیں۔ ان 5 قوتوں کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے، شعور آتا ہے کسی چیز کے متعلق، آگاہی آتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرے راستے کے اندر جان دینے والے ہیں تو زندہ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اسے آنکھوں سے دیکھو گے تو اس کی لاش پڑی ہوگی، تمہیں مردہ نظر آئے گا۔ تم اسے ہاتھ لگا کر دیکھو گے، اس کی نبض بھی رک چکی ہوگی، تمہیں مردہ نظر آئے گا۔ تم اس کو مس کر کے دیکھو گے، مردہ نظر آئے گا۔ تم سوچ کر دیکھو گے، مردہ نظر آئے گا۔ لیکن فرماتا ہے بل احیاء، میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ لوگ اللہ کے راستے کے اندر مرنے والے زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا رہا۔ قرآن کے اس دعوے کے بعد اللہ کے راستے کے اندر جان دینے والے بڑے بڑے لوگ آئے، جس کے اندر بدر والے بھی آئے، احد والے بھی آئے، حنین والے بھی آئے، جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جانیں قربان کر دی۔ قرآن دعویٰ کرتا رہا لوگوں انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہر ایک قرآن کے اس دعویٰ کے مطابق اللہ کے راستے میں جان دیتا رہا۔ قرآن یہی دعویٰ کرتا رہا کہ یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میدان کربلا کے اندر 61 ہجری میں حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پر کٹے سر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا لوگوں جو قرآن کا دعویٰ تھا کہ وہ شہید زندہ ہوتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، آؤ میرے سر کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لو، شہید اس طرح زندہ ہوتے، اللہ کے راستے کے اندر کرنے والے اس طرح زندہ ہوتے۔ لوگوں اگر سمجھنا ہو کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے، حسین ابن علی نے اس کی دلیل بن کے بتا دیا جو قرآن نے دعویٰ کیا کہ شہید زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ حسین نے بتایا میں دلیل ہوں شہید ایسے زندہ۔ اور یہ تعلق چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق جوڑ دیا، اس لیے جو لوگ حسین کو چھوڑ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کی عزت کی دعوت گمراہ ہو جائیں گے۔ حسین کو چھوڑ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں اور کہیں کہ ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ حسین کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد قرآن سے وابستہ ہو، پھر دیکھو قرآن کیسے راہ افشا کرتا ہے۔ اور یہ مفسر مشرق و مغرب کا علامہ جس نے فارسی پڑھی، عربی پڑھی، انگلش پڑھی، اپنے دور کا بہت بڑا اسکالر ڈاکٹر علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں میں قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کے کچھ اسرار تھے، قرآن کے کچھ رموز تھے جن سے پردے نہیں ہٹتے تھے۔ میں بار بار قرآن پڑھتا لیکن قرآن کی وہ باتیں گہرائی کے اندر ایسی ہوتی تھی کہ وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اقبال پھر قرآن کیسے سمجھ میں آیا؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین آموختم، لوگوں جب تک صرف قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کے اسرار نہیں کھلتے تھے، بھید نہیں کھلتے تھے، پھر قرآن کے ساتھ ساتھ حسین کو پڑھنا شروع کیا، بس حسین کو پڑھنا شروع کیا تو سارا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر حسین کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، حسین کے کردار کو سمجھنا ہوگا، حسین کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تعلق چونکہ امام حسین کا اور قرآن کا اتنا گہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جوڑ دیا کہ اقبال کہتا ہے میں نے حسین کو پڑھا تو قرآن سمجھ میں آ گیا۔ کتنا گہرا تعلق جوڑا حضور نے، ذرا سمجھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، حضور کے ساتھ ننھا حسین ساتھ چل رہے ہیں، حضور نے اپنے حسین کی انگلی پکڑی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ چلاتے چلاتے مسجد کے اگلی صف کے اندر تشریف لے، پہلی صف کے اندر آ گیا۔ مسجد کے سین کے اندر پہلی صف میں حضور آئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹ گئے، حضور لیٹ گئے اور ننھے حسین سے کہتے ہیں چڑھا بیٹا چڑھا،
حسین لیٹے، حضور لیٹے ہیں، حسین سے فرما رہے چڑھا بیٹا چڑھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے ننھے ننھے قدم اٹھائے، حضور کے قدموں پر رکھ دیے، پھر قدم اٹھائے حضور کی پنڈلی پر رکھ دیے۔ حضور فرماتے گئے بیٹا اوپر آ جاؤ، بیٹا اوپر آ جاؤ۔ حضور کہتے گئے، حسین بڑھتے گئے، حضور کہتے گئے، حسین بڑھتے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ حسین، حضور کا وہ چہرہ اور حضور کا وہ سینہ جو محبت واحی الہی تھا، جس کے سینے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا نحن نزلنا ولا قلبک، جس سینے کے لیے اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن تیرے سینے میں اتارا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کا وہ سینہ جو محبت واحی الہی تھا، وہ سینہ نیچے تھا، حسین کے قدم اس سینے کے اوپر تھے، حسین کے قدم اس سینے کے اوپر تھے جہاں قرآن اترتا تھا۔ اتنا گہرا تعلق حسین اور قرآن کا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کو پڑھا تو پھر سارا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے۔ بعض بدبخت لوگ، دین سے عاری لوگ اور ناسمجھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حسین میدان کربلا میں دنیاوی غرض کے لیے گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے گیا تھا۔ ارے بدبختو، جس حسین نے مصطفیٰ کے ساتھ بچپنا گزارا ہو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری گلی۔ یہ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ جس کا بستر مصطفیٰ کی گلی کے اندر لگ جائے وہ تخت سکندری پر نہیں تھوکتے، اور جو رہتا اسی گھر کے اندر اسے کیا ضرورت ہے تخت تاج؟ یہ تخت و تاج تو ان کو قدموں کی دھول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے۔ یہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اس تخت کے لیے حسین نے، یاد رکھیں امام علی مکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ دنیاوی غرض کے لیے، یہ رذائل اعمال ہیں، یہ برے اعمال میں شامل ہوتی ہیں چیزیں۔ اور جو حسین مصطفیٰ کے ساتھ بچپنا گزار چکا ہو، وہ جس کی رگوں کے اندر علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہو، وہ جس کے جسم کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ ہو، اس کے اندر کوئی بری خصلت آ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، سنیے گا۔ حضور بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری پیغمبر ہوں۔ اب وہ شخص مسلمان نہیں تھا، وہ کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں۔ میرے آپ کے ساتھ ایک کام ہے، اگر آپ میرا وہ کام کر دینا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نا مدینے کے مسافات میں میری کچھ زمینیں ہیں، تو وہاں میں نے اپنا کنواں کھودا ہے پانی کے لیے۔ تو جب میں کھود بیٹھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہے، کنویں کا پانی کڑوا ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ اگر آپ میرا وہ کڑوا کنواں میٹھا کر دیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ وہ کڑوا کنواں میٹھا کر دیں تو مسلمان۔ اچھا سائنس کیا کہتی ہے کڑوے کنویں کیسے میٹھے ہوں گے؟ وہ ایک کسی نے لطیفہ دکھا، ٹائم نہیں، کسی نے کہا کہ بندہ جا رہا تھا بوریاں دو نا گدھے کے اوپر لاد کے نا، تو وہ کسی کنویں کے قریب سے گزرا تو وہ بوریاں اس کی گری، کنویں کے اندر جا پڑی۔ دو بوریاں تھیں تو کنویں کے اندر جو پانی تھا وہ کسی نے آ کے پیا تو میٹھا ہے۔ اس نے مشہور کر دیا یہ جو بڑا کرامت والا کنواں ہے جی، یہاں تو بابا جی آئے کوئی تو یہاں مشہور، لوگوں نے جو ہے نا واہ واہ بڑی بات ہو گئی۔ اب بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا جی وہ کسی بیچارے کی چینی وہاں گر گئی تو یہ میٹھا ہو گیا۔ تو سائنس کیا کہتی ہے کہ چینی گرے تو چینی ڈالے میٹھا ہو جائے گا۔ اب وہ حضور سے کیا کہتا ہے کہ میٹھا کر دیں تو میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ایمان لے آؤں گا۔ اب حضور نے اس کی بات کو سنا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ تمہارے پانی میٹھے کرتا پھروں، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے تبلیغ کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں، اور حضور کو اللہ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ کسی ایک بندے کے لیے بھی کوشش کریں کہ اسے جہنم سے بچائیں اور جنت کا راستہ دکھائیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔
اب وہ حضور کے ساتھ چل پڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک لی، اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اب حضور کی شان دیکھیں، رحمت للعالمین کا جذبہ دیکھیں کہ کنواں بھی اس کا میٹھا کر رہے ہیں اور جہنم سے بھی اسے بچانا ہے، کنواں بھی اس کا میٹھا کرنا ہے اور جہنم سے بھی اسے بچانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے اس کی زمین پر سے بتایا کہ یہ کنواں ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کنویں کی ایک طرف، اور حضور نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب پھینک دیا۔ کیا پھینک دیا؟ لعاب سمجھتے ہیں نا، تھوک مبارک پھینک دی۔ حضور نے تھوک پھینک کے فرمایا میں نے تیرا کام کر دیا۔ تو بندہ اس کو جھٹکا لیا، جب آپ نے لعاب ڈالا تو اس کو جھٹکا لگا، یہ کیا؟ اب میں چیک کر لے۔ اب وہ جلدی جلدی اس نے چلو بھرا، پانی چیک کیا تو وہ تو پانی میٹھا ہو چکا۔ دوسری طرف گیا، دوسرے کنارے چیک کیا، پانی میٹھا ہے۔ تیسری طرف گیا، میٹھا ہے۔ چوتھی طرف گیا تو میٹھا ہے۔ اب وہ گھومنے لگا، پانی چیک کرنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا، فرمایا اور تجھے ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ پانی میٹھا ہو چکا ہے؟ اب وہ پانی پی کے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی تو میٹھا ہے، یقین بھی آ گیا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے لعاب تو وہاں ڈالا تھا، وہ تو ابھی پانی کے اوپر تیر رہا ہے، کہ اس لعاب کی تاثیر سارے پانی کے اندر کس طرح پھیل گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا، فرمایا تو اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتا ہے، تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ پانی اپنی حیثیت میں کڑوے اور میٹھے نہیں ہوتے، زمین کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر زمین کڑوی ہو تو پانی کڑوا نکلتا ہے، زمین میٹھی ہو تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اپنا لعاب ڈال کے صرف تیرے پانی کو میٹھا نہیں کیا، میں نے مدینے کی مٹی کی تاثیر بدل دی ہے۔ ارے وہ مصطفیٰ جو ایک دفعہ لعاب ڈالے، مدینہ منورہ کی مٹی کی تاثیر بدل جائے، اس لعاب کو حسین چوس چوس کے بڑا ہوا ہے، وہ حسین کتنا بدلا ہوگا، اسے کتنے رنگ چڑھے ہوں گے اور اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہوں گی۔ جو بدبخت کہتے ہیں کہ حسین جو ہے معاذ اللہ دنیاوی غرض کے لیے گیا تھا، حسین دنیاوی غرض کے لیے جا ہی نہیں سکتا، یہ مصطفیٰ کے دین کے لیے گیا تھا۔ سن 61 ہجری کے اندر جب یزید تخت نشین ہوا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یزید قرآن کے احکام کو مٹانا چاہتا ہے، قرآن کے بعض آیات کو اپنی مرضی کی تعویلات کے ساتھ بدلنا چاہتا ہے۔ امام حسین مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اپنے نانا کے روضے پہ کھڑے ہو کے قرآن کو لیا اور قرآن کو سینے سے لگا کے حسین کہتا ہے قرآن میں نے سنا یزید تجھے مٹانا چاہتا ہے، یزید تجھے مٹانا چاہتا ہے، قرآن تیرے ساتھ میرا واسطہ اور میرا تعلق، تیرے ساتھ میرا جوڑ میرے نانا نے بنایا ہے، قرآن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، میرا سب کچھ لٹ جائے، میرے جسم کے 100 ٹکڑے بھی ہو جائیں، قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے جب یہ بات کی، قرآن نے جواب حال کے اندر جواب دیا، زبان حال میں قرآن مخاطب ہے حسین سے۔ قرآن کہتا ہے حسین اگر یہی بات ہے کہ تو کہتا ہے اگر تیرے جسم کے 100 ٹکڑے بھی ہو گئے تو مجھے مٹنے نہیں دے گا، تو حسین پھر قرآن میں بھی تیرے ساتھ اپنی یاری کو نبھا کے دکھاؤں گا، پھر میں قرآن بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں حسین تو مجھے میدان کربلا کے اندر مٹنے نہیں دینا، میں قرآن تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے گا تو میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، تو مجھے مٹنے نہیں دینا، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے علی اکبر سے لے کے علی اصغر تک سارا کنبہ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی جان رب کے سپرد کر دی، اپنا جسم چھلنی ہو گیا، سب کچھ لٹا گئے لیکن قرآن بچا گئے، اور قرآن نے بھی اپنا وعدہ وفا کر دیا کہ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، اور تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنا سر کٹا دیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آیا، 33 زخم آپ کو تلواروں کے لگ چکے ہیں، 34 گھاؤ نیزوں کے ہیں، 13 سوراخ جو ہے وہ تیروں کے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام جب زمین پر آئے، خون کا پھوارا چھوٹا،
حضرت امام علی مقام نے خون اوپر اچھال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر سر رکھ کے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم رضم بقضائک و صبرا بجماعت تسلیما لامرک و صبرا لقضائک، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں، تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حالت سجدے کے اندر امام علی مقام نے جو ہے وہ اپنا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قربان کی، اور ہمیں پیغام کیا دیا کہ لوگوں آج اس تپتی ہوئی ریت پر تلواروں، نیزوں اور جو ہے وہ مختلف چھریوں کے جو ہے وار سہ کر سارا کچھ کر کے میں رب کی نماز کو نہیں بھولا۔ اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر، تپتے ہوئے نخلستان کے اندر، ریگستان کے اندر تپتی ہوئی ریت پر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تم میرے بعد آنے والے لوگوں، میرا نام لینے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تپتی ہوئی ریت پر بھی سجدے قضا نہ کروں اور تمہاری مساجد کے اندر اعلیٰ قلینیں بچھی ہوں لیکن تمہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ امام علی مقام کا آخری پیغام یہ تھا، جو پیغام